باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پھر 10ویں جماعت کے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں۔ پیارے طلبہ و طالبات، آج کی اس اردو کلاس میں نے جو موضوع آپ کے لیے منتخب کر رکھا ہے وہ ہے غزل، ہمدم کاشمیری صاحب کی غزل۔ آئیے پیارے بچوں، پہلے ہم ہمدم کاشمیری کی زندگی کے متعلق چند ایک چیزیں، خاص چیزیں جاننے کی کوشش کریں۔ ہمدم کاشمیری، آپ کا نام عبدالقیوم خان اور ہمدم آپ کا تخلص ہے۔ آپ کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش 15 اپریل 1937 عیسوی کو ہوتی ہے۔ آپ کی ولادت شہید گنج سری نگر میں ہوتی ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام نور محمد خان، جو کہ پیشے کے لحاظ سے بڑے تاجر تھے۔ ہمدم کاشمیری اردو کے کہنہ مشق شاعر تھے۔ شاعر گوئی کا آغاز آپ نے 1958 عیسوی میں کیا ہے۔ آپ کی غزلوں کا پہلا مجموعہ دھوپ لہو کی 2003 میں شائع ہوا ہے۔ یعنی یہ پہلا آپ کا غزلوں کا مجموعہ تھا، دھوپ لہو کی۔ آپ نے غزلوں کے علاوہ نعتیں اور نظمیں بھی لکھی ہیں، لیکن غزل آپ کی محبوب ترین صنف رہی ہے۔ آپ ایک معتبر غزل گو بھی ہیں۔ غزل کی خوبی یہ ہے کہ اس میں شاعر اپنی ذاتی اور اپنی اجتماعی زندگی کے تمام تجربات کو تمام شعور اور لاشعور اپنی ذات میں سمیٹ کر تخلیقی تجربات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمدم کاشمیری کی یہاں بہت ساری غزلوں میں نظر آتی ہیں۔ تو آئیے ہم سیدھے اب غزل پر جاتے ہیں۔ غزل نمبر 1، پیارے بچوں، تو دیکھیے آپ اس موبائل کی سکرین کی طرف۔ غزل نمبر 1 ہم آج پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنا ذہن مبذول کر کے رکھو گے اس کلاس کی طرف۔ تو پیارے بچوں، مطلع میں ہمدم صاحب فرماتے ہیں: ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ یعنی غزل کے اس مطلع میں ہمدم کاشمیری فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ سر پہ سدا آسمان تھا، میرا بھی شہر میں کبھی کوئی مکان تھا۔ کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہم بھی امیر ہوا کرتے تھے، ہمارا بھی شہر کے رئیسوں میں شمار ہوا کرتا تھا، امیروں میں شمار ہوا کرتا تھا۔ ہم بھی شہر میں مکان رکھتے تھے، مکان میں بستے تھے۔ لیکن جو آج آپ میری قسم پرسی دیکھتے ہو، یہ ہمیشہ سے نہیں آیا ہے کہ ہم ہمیشہ سے بے سر و سامان نہیں تھے۔ یعنی ننگے آسمان کے تلے ہم ہمیشہ سے بے یار و مددگار نہیں تھے۔ اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ یہاں ہمدم کاشمیری فرماتے ہیں مجھے اس بات کا پہلے سے ہی یقین تھا، اس روشنی کے شہر میں ظلمت کرے گی راج، مجھ کو یقین تھا نہ تجھے ہی گمان تھا۔ مجھے تو پہلے سے ہی یقین تھا کہ میرے اس شہر میں، میری اس دھرتی پر ناانصافی ہوگی، مساوات کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہاں بربریت ہوگی، ظلم ہوگا، لٹیروں اور وڈیروں کا راج ہوگا۔ مجھے تو پہلے سے یقین تھا۔
لیکن اے میرے دوست، تجھے میری باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ تو اگلے شعر میں فرماتے ہیں، دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ دویا نہیں گیا جو کسی برشگال میں، میری زمین پر وہ لہو کا نشان تھا۔ یہاں فرماتے ہیں ہماری زمین پر شہیدوں کا مقدس خون پڑا ہے، یعنی میری اس دھرتی پر شہیدوں کا مقدس خون گر پڑا ہے۔ بارشیں برستی رہی، لیکن اس شہیدوں کے خون کے جو داغ یا جو یہ خون میری دھرتی پر پڑا تھا، یہ زور کی بارشیں ان خون کے دھبوں کو نہ مٹا سکی۔ یعنی جنہوں نے میرے ان ہم وطنوں کا خون گرایا، خون چوسا، خون کیا، انہوں نے تو اس مقدس خون کے نشانات کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، پر وہ نشانات مٹ نہ سکے۔ وہ انمٹ نقوش آج بھی موجود ہیں میری اس دھرتی پر۔ تو آگے فرماتے ہیں، ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، اس شہر خاموشی میں وہ صاحب اذاں تھا۔ غزل کے مقطع میں ہمدم کشمیری فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے سے بہت عرصے سے میں خاموش ہو چکا ہوں، یعنی میں ایک زمانے سے اب خاموش ہو چکا ہوں۔ ہمدم کو چپ لگی ہے زمانہ گزر گیا، یعنی بہت زمانے سے، کافی وقت سے میں خاموش ہو چکا ہوں۔ اس شہری خاموشی میں وہ صاحب اذان تھا۔ اب جتنے بھی میرے ساتھ ساتھ اور جو سخنور قسم کے لوگ تھے، جو دوسروں کو بیدار کیا کرتے تھے، دوسروں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا کرتے تھے، وہ بھی سب خاموش ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب میں خاموش ہوا تو وہ میرے سے پہلے ہی خاموش پڑ چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا یہ سبق غزل کے حوالے سے، اور ہمدم کشمیری صاحب کی زندگی کے حوالے سے چند ایک معلومات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو، اس کلاس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے، تو پھر کل جب آپ کا ایگزام ہوگا تو آپ کو ان اشعار کی تشریح کرنے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ اگر آپ اس کلاس کو پوری توجہ سے سن لو گے تو دیجیے مجھے تب تک کے لیے اجازت، کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔